اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ یہ بڑی آیت ہے، شاید یہ دو حصوں میں ہو۔ ابھی تک رمضان کا حکم چل رہا تھا، رمضان کی فرضیت کا کہ کب پچھلے روزے فرض ہوئے جو پہلے، اور اس میں کیا کیا رعایتیں تھیں، اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اب رمضان کے مہینے میں مکمل روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ پہلے 3 روزے تھے، بعد میں مکمل روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور ان میں جو جو رعایتیں تھیں وہ ان میں سے کون سی ختم ہو گئی ہیں، کون سی موجود ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دن پورے کرنے ہیں بعد میں اگر کوئی روزہ رہ گیا ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کی فضیلت بیان کی تھی، دعا کی اور رمضان کی، قرآن کی اور دعا کی، یہ 3 فضیلتیں یعنی 3 حکم اکٹھے آئے ہیں۔ اس سے ہمیں ایسا پتہ چلتا ہے کہ رمضان، قرآن اور دعا اب تو گزر چکا ہے، لیکن اگلے رمضان کے لیے اگر اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان تک پہنچ سکیں، کہ رمضان، قرآن اور دعا یہ تینوں چیز لازم و ملزوم ہے ایک قسم کی، کہ رمضان میں ہی قرآن پڑھنے کی فضیلت، قرآن سمجھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اسی میں قرآن نازل ہوا تھا، اور اسی کے ساتھ دعا، کہ حدیث ہے نا کہ 3 حالتیں ہیں جن میں دعا بالکل رد نہیں ہوتی، اور ان میں ایک ہے روزے دار کی دعا۔ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے، تو اس وجہ سے دعا کا بھی ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے ذکر کیا کہ جب بھی میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے میں اس کے قریب ہوں، اور میں ہر اس کی پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ میرے سوالوں کا جواب دے، میرے سوالوں کے جواب سے مراد ہے میرے حکم کی بجا آوری کرے اور مجھ پہ ایمان لائے۔ یعنی رمضان اور قرآن کا جو حکم دیا جا رہا ہے رمضان میں کہ روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس طرح قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ مطلب یہی ہے جن پہ جو اتھینٹک 100% ہے، جس پہ ہم مطلب مکمل عمل کر سکتے ہیں، اور یقین کے ساتھ، اور ضروری ہے، حکم کے درجے میں آ گیا ہے یہ۔ تو اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کی کہ ہاں وہ میری بات مانے گا، پھر میں بھی اس کا جواب دوں گا بات کا، یعنی پہلے بندہ اور پھر میں، اس طرح تاکہ وہ ہدایت پائیں یہ چیزیں۔ اب کچھ احکام مزید آ رہے ہیں رمضان کے بارے میں، اور وہ ہم انشاءاللہ آج بیان کر لیتے ہیں۔ اوہل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں کو۔ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے کیا حلال کر دیا گیا ہے؟ رفسو، رفس کہتے ہیں شہوانی باتیں کرنا، لیکن ابھی آ رہا ہے رفسو الی نسائکم، تمہاری عورتوں کی طرف، تمہاری بیویوں کی طرف، تو تم پر، یعنی اس سے مراد ہے بیویوں کے ساتھ ملاقات کرنا، خاص انداز میں جو ہوتا ہے میاں بیوی کی ملاقات وہ۔ تو احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں میں، رافسو الی نسائکم، تمہاری بیویوں کی طرف ملاقات یا تعلق قائم کرنا، وہ تمہارے لیے راتوں میں حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم، اور تم لوگ لباس، لباس ہو، لہن، ان کے لیے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہیں۔ اسے کیا مراد ہے؟ شروع میں جب یہ حکم آیا تھا نا روزوں کا، تو پہلی آیت یہی ہے نا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، یعنی تم لوگوں سے پہلے تو ہمارے یہودی موجود تھے وہاں، ان کے روزے کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ روزہ رکھتے، افطار کرتے تھے، افطاری کے وقت جو بھی ان کا مغربی عشاء کے وقت افطاری تھی، اس کے بعد جب تک وہ جاگ رہے ہوتے تھے اس وقت تک وہ کھا پی سکتے تھے اور میاں بیوی کا تعلق بھی قائم کر سکتے تھے۔ جیسے ہی وہ کھا پی کے یا کچھ بھی ان کو نیند آ گئی ہے، یعنی افطاری کے فوراً بعد جب بھی ان کو نیند آ گئی ہے، چاہے انہوں نے کچھ کھایا ہو نہ کھایا ہو، ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ تھا، تو اس وجہ سے بہت سے مطلب ان میں جب ظاہر اب سو گئے تو نہ کھا پی سکتے ہیں، اب بے شک گھنٹے بعد آنکھ کھل گئی ہے، جیسے ہمارے یہاں ہے کہ مطلب افطاری کے بعد 9 بجے سو گئے، تو اگر 10 بجے آنکھ کھل گئی تو اب کچھ نہیں کھا سکتے، کیونکہ 9 بجے آپ سو چکے، اب آپ کا روزہ شروع ہو چکا ہے، رات کے 9 بجے سے لے کے ہی اگلے دن کی افطاری تک، یوں ان کے حالات ہیں یعنی۔ تو اس وجہ سے وہ نہ اس میں اب 10 بجے اٹھ گئے ہیں، اب نہ 10 بجے کے بعد وہ کھا پی سکتے ہیں، نہ ہی وہ میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کر سکتے ہیں، تو یہ پابندیاں تھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال کر دی ہے۔ اب اگلے یعنی تمہارے لیے وہ پابندی نہیں ہے کہ رات، یعنی اگر تم سو گئے ہو تو تمہارے لیے روزہ شروع، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ اگلی اسی آیت کے اگلے حصے میں بتا رہے ہیں۔ اگلی جو آیت آ رہی ہے نا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس۔ یہ میرے خیال میں یہ میں اگلی اس میں کروں گا، کیونکہ یہ بہت اہم آیت کا حصہ جو ہے بہت اہم ہے۔ اس کے بغیر مطلب میاں بیوی کے رشتے کے بغیر معاشرہ، مطلب فیملی کا جو مطلب خاندان کا جو یونٹ ہے نا، بیسک اکائی،
وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اگر میاں بیوی کا رشتہ ہی مضبوط نہ ہو تو خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جائے اور اس سے معاشرتی نظام تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ چیز اتنی اہم ہے, مطلب بہت زیادہ, تو میں اس کو اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا. آج تھوڑا سا مطلب مختصر بیان ہوا ہے کہ میں نے ایک تھوڑا سا پچھلا وہ حکم کو تھوڑا سا نچوڑ سا بیان کر دیا تھا تاکہ ذہن میں پچھلی باتیں رہیں, تو ہی ایک مطلب شروع سے لے کے اینڈ تک پوری کہانی ذہن میں رہے تو ہی مطلب سمجھ میں آتا ہے. اور آیات کا آپس میں تسلسل کے درمیان میں, رمضان کے درمیان دعا کہاں سے آ گئی, پھر رمضان کا شروع ہو گیا, تو اس طرح کے تسلسل ایک تعلق قائم رہے کہ آیات کا آپس میں کنیکشن کیا ہے. تو آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.